بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پدیشی دوست۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ قبرستانوں میں، ویرانوں میں، بند مکانوں میں، حویلیوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں جنات ہوتے ہیں۔ پھر اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس کے بے شمار واقعات بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب کہانی کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یا ہمارا ذہنی خلجان اور غلط فہمی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ جنات ہر جگہ رہتے ہیں، وہ محلات ہوں یا گھر ہوں، وہ مندر ہوں، وہ کلیسا ہوں، چرچ ہو، وہ مسجد ہو، ہر مذہب کے جنات اپنے مذہب کی جگہ پر رہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی عبادت خانہ خالی نہیں ہوتا، اور عبادت خانہ ہمیشہ پجاریوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ عبادت خانہ توڑ دیا جائے، ویران کر دیا جائے۔ مسجد کو آپ ویران کر دیں، مندر کو ویران کر دیں، لیکن مندر بھی آباد رہے گا اور مسجد بھی آباد رہے گی۔ اس میں عبادت کرنے والے اپنے مذہب یعنی مسجد مسلمان جنات اس کو آباد رکھیں گے، اور مندر ہندو جنات اس کو آباد رکھیں گے۔ جنات کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہ صرف ویرانوں میں رہتا ہے، بے آباد جگہوں پر رہتا ہے۔ وہ شہروں میں نہیں رہتا اور شہروں سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر وہ ویرانوں میں لوگوں کا آنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ سناٹے اور ویرانے میں ان کو زندگی کا سکون ملتا ہے، زندگی کا چین ملتا ہے۔ اس لیے ان کی چاہت ہوتی ہے وہ ویرانے اور سناٹے میں رہیں، وہ کبھی بھی آبادیوں کا رخ نہ کریں اور آبادیاں اس طرف کا رخ نہ کریں۔ اس لیے جو شخص بھی ویرانوں میں جائے گا وہ اس کو پریشان کریں گے، متاثر کریں گے، اور اس کو جینے نہیں دیں گے، اور پریشانیاں کسی بھی شکل میں، چاہے بیماری کی شکل میں، دکھوں کی شکل میں، تکالیف کی شکل میں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ میرے پاس کتنے واقعات ایسے آئے ہیں جن واقعات میں میرا اپنا تجربہ ہے۔ نہ انسان نے جن کو ستایا، نہ اس کو تنگ کیا، صرف اور صرف جنات کا شکوہ یہی تھا کہ اس نے ویرانے میں آ کر ہمیں پریشان کیا۔ ہم ویرانوں میں رہتے تھے، وہ قبرستان ہوں، وہ جنگل ہوں، وہ صحرا ہوں، وہ بیابان ہوں، وہ اجاڑ اور خشک پہاڑ ہوں۔ جنات جب بھی وہاں رہتے ہیں، وہاں اپنے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتے۔ ایک پرانی بات یاد آئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں سفر میں تھا، جنات کے قافلے میرے ساتھ تھے۔ ہم ایک ویرانے میں پہنچے۔ ہوا یہ کہ نماز کا وقت تھا، ہم نے وہاں نماز پڑھنا تھی۔ وہاں صفیں بنائیں، ہمیں دور سے چیخنے اور رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی بندہ کسی کو تکلیف دے رہا اور مار رہا، اس کو اذیت دے رہا۔ مجھے حیرت ہوئی، نماز کے بعد پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک جن نے بتایا یہاں ویرانے میں کوئی انسان آ گیا تھا اور جنات کے بچے اس سے ڈر گئے تھے، تو اس بات سے جن کو غصہ آیا، وہ اس انسان کو سزا دے رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے اور تمہارا یہاں آنا نہیں بنتا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، یہ کیا مزاج ہے کہ اس جن نے انسان کو تکلیف کیوں دی؟ ہمارا چونکہ سفر تھا، ہم نے سفر میں آگے جانا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد قدرت کا انوکھا نظام بنا کہ ایک دفعہ پھر ہم اس جگہ سے گزر رہے تھے۔ وہ جگہ چونکہ مجھے یاد تھی اور دل پر ایک تکلیف تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے ساتھی جنات سے پوچھا، میں اس جن سے ملاقات کر سکتا ہوں جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارا سارا قافلہ اس جن سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ ایک درمیانے درجے کا جن تھا، نہ مالدار نہ غریب۔ وہ ہمیں دیکھ کر حیران ہوا کہ اس محفل میں اکیلا میں ہی انسان تھا، باقی تمام جنات تھے، لیکن اس نے ہمیں عزت دی، بٹھایا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، اس طرح کچھ عرصے پہلے یہاں سے گزر رہا تھا، ایک شخص کی چیخیں اور تکلیف سنی تھی، آپ اس کو تکلیف دے رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ مجھے حیرت سے دیکھ کر کہنے لگا، میرے بچے ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا، اس میں اس بندے کا کیا قصور؟
कसूर तो आपके बच्चों का है जिनको आपने दूसरी मखलूक से शनासा ही नहीं किया। ज़मीन तो अल्लाह की है, अल्लाह की मखलूक तो आएगी। अगर इंसान किसी वीराने में आया भी है किसी ज़रूरत के पेश नज़र, तो क्या इसका कसूर यही है? ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने इसको मोहब्बत प्यार से बैठकर इंसानियत और जिन्नात के आपस में ताल्लुकात और हकूक़ बताए। मोहब्बत रवादारी दरगुजर जब मैंने बताया वो सुनता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया इसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा, अगर इजाज़त हो तो मैं अपने सारे ख़ानदान को बुला लूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है। इसने सारे ख़ानदान को बुलाया। मैंने यही रवादारी मोहब्बत प्यार की बातें सारे ख़ानदान से की। वो हैरान थे। मैं इनके चेहरे के तासुरात पढ़ रहा था। इन्हें ये बात पहली दफ़ा मालूम हुई और पहली दफ़ा इन्हें एहसास हुआ कि ये भी कोई ज़िंदगी है, वरना वो समझते थे बस जो ज़िंदगी है यही है, हमारा मुल्क है, हमारा इलाका है, हमारा वतन है। किसी की क्या जुर्रात है वो यहाँ आकर दखल अंदाजी करे। और मुझे इस वक्त दिल में गहरा एहसास हुआ, बाज़ुकात लाइल्मी भी एक रोग होता है जो इंसानों के अंदर रच बस जाता है और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, वो इंसान हो या जिन्नात। फिर इसी जिन ने अपना एक ख़ानदानी वाक़या सुनाया जिसे सुनकर मुझे और हैरत हुई। मुझसे कहने लगे, मेरे दादा बहुत लंबी उम्र पाकर फौत हुए। हमारे जिन्नात की उम्र वैसे लंबी होती है लेकिन इनकी उम्र और ज़्यादा लंबी थी। मुझे आज इन पर अफसोस हो रहा है। इनके अल्फाज में रिक्कत थी। मैंने पूछा, क्या अफसोस हो रहा? कहने लगे, मेरे दादा का मिजाज था, एक तो वो डांटते बहुत थे, गुस्सा बहुत करते थे, और दूसरा अजनबी अगर इस इलाके में आ भी जाता था और ख़ास तौर पर इंसान, वो कभी तकलीफ़ नहीं देते थे बल्कि वो इसको जान से मार दिया करते थे। और इनके मारने के अंदाज मुख्तलिफ होते थे। किसी को अजियत, किसी को गला घोंट कर, किसी को बीमारी, किसी को हड्डी टूटने की शक्ल में, किसी को हादसे की शक्ल में, और किसी के ऊपर दीवार गिरना, छत गिरना, कोई ना कोई शक्ल होती थी। वो किसी भी शख्स को कबूल नहीं करते थे। कोई शख्स यहाँ क्यों आया? वो ठंडी सांस भरकर कहने लगा, ऐ काश अगर आज मेरा दादा होता, आपकी बातें सुनता, इसे बहुत अफसोस होता कि मैं ये जुल्म क्यों कर रहा। इसने ठंडी सांस भरी और रुक गया और फिर अब कुछ कहने लगा। ऐसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ कह रहा है और इसकी सांसें अटक रही हैं। फिर ठंडी सांस भरकर कहने लगा, क्या ज़मीन पर सबका हक नहीं? वही जिन जो अब से पहले लोगों को अजियतें देता था, आज वही जिन कह रहा है कि क्या ज़मीन पर सबका हक नहीं है? क्या ज़िंदगी में हर फर्द की ज़िंदगी ऐसी नहीं कि जिस पर इसको जीने का हक दिया जाए, रहने का हक दिया जाए? मैं इसकी बातें सुन रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि ये सच्ची सच्ची बातें वो कैसे कर रहा था। फिर एहसास हुआ कि इससे पहले वो लाइल्मी के मिजाज पर था। अब इसकी लाइल्मी ख़त्म हुई। अब इसको इल्म मिला है, शऊर मिला है, एहसास मिला है। मेरी ज़िंदगी में बेशुमार जिन्नात ऐसे आए हैं जो लोगों को सिर्फ तकलीफ़ इसलिए देते थे कि लोगों ने इनका सालन गिरा दिया, किसी ने रोटी गिरा दी, किसी ने इनकी लकड़ियों को आग लगा दी, किसी ने इन पर पाँव दे दिया, किसी ने इनके बच्चे को तकलीफ़ दे दी। जब इन्हीं जिन्नात को एहसास और शऊर दिया और मखलूक का गम दिया कि अल्लाह की मखलूक को मोहब्बत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, दुख, तकलीफ़, परेशानी और गम नहीं देना चाहिए, तो वो हैरान हुए। मेरा एक मुकम्मल मौजू है, जिन्नात को हमेशा ज़िंदगी का सलीका, तरीका और मोहब्बत और प्यार देना। बहुत पुरानी बात है। एक जिन ने मेरे हाथ पर आकर तौबा की। वो कातिल था, चोर था और दुनिया के हर ऐब इसके अंदर थे। मैंने इससे पूछा, कोई अपनी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या सुनाओ जिसमें तुमने लोगों को अज़ियत और तकलीफ़ दी हो। मुझसे कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी वाक़यात से भरी हुई है। मुझे अज़ियत और तकलीफ़ देकर लुत्फ़
اور سکون آتا تھا، چین اور راحت ملتی تھی۔ میں ہمیشہ مطمئن ہوتا تھا، مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی اور پشیمانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایک صاحب اپنے بچوں کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ ان میں سے ایک بچہ مجھے اچھا لگا، کوئی 6-7 سال کا ہوگا۔ میرے جی میں آیا کہ میں اس بچے سے کھیلوں۔ میں نے اس سے کھیلنا شروع کیا اور اس کو اٹھا کر اونٹ سے نیچے پھینک دیا۔ بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہ روتا تھا اور مجھے خوشی ہوتی تھی۔ اس کے گھر والے، ماں باپ پریشان تھے، سب رو رہے تھے اور میں اس کو اذیت میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں ہمیشہ اذیت دیتا تھا اور خوش ہوتا تھا، تکلیف دیتا تھا اور خوش ہوتا تھا، پریشان کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے، مجھے نہیں ہوتی۔ قارئین، لا علمی ایک بہت بڑی بیماری، دکھ اور تکلیف ہے۔ خود کسی انسان اور جن کو اگر یہ لا علمی کا روگ لگ جائے تو اس کے لیے خود سب سے بڑا ظلم ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے لا علمی کا نظام بہت تکلیف دہ ہے، بہت اذیت ناک ہے۔ ہمیشہ اس تکلیف سے نکلنا چاہیے، اور میرا پہلے دن سے موضوع ہے کہ میں جنات کو لا علمی سے نکالتا ہوں اور ان کو علم دیتا ہوں، شعور دیتا ہوں، لوگوں سے محبت کرنا اور لوگوں سے پیار کرنا سکھاتا ہوں اور لوگوں کو محبت اور پیار دیتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ آج بھی میرے پاس بے شمار جنات ایسے ہیں جن کو میں نے چوری، دھوکہ، ڈاکے، فریب و قتل، بدکاری اور دوسرے روگوں سے نکالا، بچایا۔ آج بھی وہ مجھے ممنون نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے احساسات بہت عجیب و غریب ہیں۔ ان کے احساسات میں ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے مخلص ہیں، آپ کی وجہ سے ہم زندگی کا مقصد پا چکے ہیں، ہمیں جینا آیا ہے، ہمیں پیار محبت ملا ہے، ہمیشہ رواداری ملی ہے، ہم ظلم سے باز آئے، گناہوں سے باز آئے، لوگوں کو دکھ اور تکلیف دینے سے باز آئے۔ قارئین، جنات کی دنیا بہت انوکھی ہے۔ شاید میں اتنے سالوں سے ان کے ساتھ چل رہا ہوں، میں کبھی نہیں کہوں گا میں ان کی دنیا کو سمجھ پایا ہوں۔ ان کی زندگی میں ہر جن کی انوکھی کہانی، انوکھی داستان ہے، اور کبھی داستانیں چھپ جاتی ہیں، کبھی واضح ہو جاتی ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے شاہی قلعے کے بونے جنات کا تذکرہ کیا تھا۔ اس میں سے بھی ایک جن نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بادشاہ کے ساتھ رہا اور وہ بادشاہ ظالم تھا، اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں ظلم و ستم آ گیا، اور ایسا ظلم و ستم کہ اس کی داستان کبھی میں آپ کو سناؤں گا۔ ہمیشہ زندگی میں انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی عادات، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، حتیٰ کہ اس کی ادائیں غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہی چیز میں نے جنات میں دیکھی ہے کہ جنات بھی جس ماحول میں ہر وقت رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی کا نام زندگی ہے اور اسی کا نام شعور ہے، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے۔ انہیں ظلم کی زندگی، پریشانی کی زندگی اور پریشان کرنے کی زندگی ملی تھی۔ کئی جنات نے بتایا کہ باپ دادا سے سب کچھ یہی دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بتایا کہ یہ صحیح نہیں، درست نہیں، اور یہ حقیقت کے خلاف ہے، اور جب انہوں نے اس زندگی سے نجات حاصل کی، ان کی زندگی میں سکون ملا، چین ملا اور راحت ملی، اور وہ خود کہنے لگے اس سے پہلے ہمارے پاس مال تھا، چیزیں تھیں، لیکن آج اس سے کم ہے، لیکن زندگی میں سکون ہے، زندگی میں چین ہے، زندگی میں راحت ہے۔ آئے ہم انسانوں کو بھی زندگی کا شعور دیں اور جینے کا سلیقہ دیں، اور جنات کو بھی۔ جنات ہر دھرم ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے اور بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر لینے اور ماننے کی صفات ہیں۔